السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل نفس لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان گرامی، ایک سوال آیا تھا اور ابھی مجھے خیال رہا کہ اس پر بھی بات کی جائے۔ وہ لیسبین کے متعلق تھا کہ ایک عورت ایک لڑکی کی محبت گناہ میں مبتلا ہے، لڑکے لڑکے کے ہیں اور والدین کی نافرمان بھی ہے، اور کہتے میں میرج بھی نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس بیماری میں، یہ بھی بیماری ہے نا جی، گناہ کبیرہ، تو حصول شفا کے لیے شاہ صاحب کوئی اذکار، کوئی وظیفہ تجویز کیجیے۔ تو میں نا یقین کیجئے چونک اٹھا ہے کہ اس والدین پہ کیا گزرتی ہوگی۔ بے بسی کی تصویر کس کی؟ ظاہر ہے جب ہمارے پاس کسی کا واٹس اپ آ جاتا ہے یا ای میل آ جاتا ہے تو بے بسی میں ہوتا ہے نا، مجبوری میں ہوتا ہے نا، کوئی خوشی سے تو نہیں کرتا، اور نہ اپنے فاش کرتے ہیں اپنے رازوں کو، عزتوں کو دو پہ تو نہیں لگاتے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شاہ صاحب اس پر بیان بھی کل کر کریں اور کچھ نسخہ بھی تجویز کریں، اس بیماری میں بہت لوگ مبتلا ہے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ تو عزیزان گرامی، میری بات غور سے سنیں۔ جو لوگ عشق معشوقی میں مبتلا ہے، لیسبین کی مرض میں مبتلا ہے، اور عورت مار جیسے کہانیوں میں مبتلا ہے، لواطت میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، غیر محرم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، اس آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اجازت ہے مجھے واٹس ایپ کیجئے گا، کیونکہ ناراض نہ ہوں میں یوٹیوب میں، وہ تو میرے کافی دوست دیکھتے ہیں، میں کس کس کو جواب دوں گا، ٹک ٹاک پر کس کس کی دوں گا، میسنجر پہ، یا دوسرا وہ کیا ہے تھریڈس پہ، میں کس کس کو جواب دوں گا۔ یہ تو ایک رابطے لیے کہ بنا ہے، اس میں تھوڑی پیری مریدی ہوتی ہے، دم رقیہ شریعہ ہوتا ہے۔ یہ جو یو فون کا میرا نمبر ہے، یہ میرا پرسنل ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے میرے کے۔ اور نمبرز ہیں میرے ساتھ، مثلا جاز نمبر ہے، اور نمبر ہے، پوسٹ پیڈ نمبر ہے، لیکن یہ نمبر خاص ہے، یہ میرے ذاتی موبائل میں ہے، اور اس پر آپ مجھے ہر قسم کا میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ مناسب موقع پہ جواب دیا جائے گا، لیکن مہربانی کر کے فون نہ کیجیے گا، واٹس ایپ پہ فونوں کی برمار۔ اچھا، تو یاد رکھیے گا، گناہ کی اس دلدل سے نکلنے کے لیے، اس آزمائش سے نکلنے کے لیے، راہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے، توبہ نصوحہ کے لیے، فکر آخرت کے لیے، اپنے پرسکون زندگی ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، نماز کی طرف آنے کے لیے، قرآن مجید فرقان حمید کی طرف، اس کی تعلیمات کی طرف آنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نبویہ کی طرف آنے کے لیے، تعلیمات صوفیہ کرام کی آنے کے لیے، تو پھر یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، حق پانچویں نماز میں بھی پڑھنے لگے، اذان شروع ہو گئی، لیکن یہ آپ ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جنات، السیب،
مرغی جن کے دورے پڑتے ہیں، جو نافرمان بچے ہو، جو رقص و سرود میں مبتلا ہو، والدین کا بالکل نافرمان، شیطان نے ڈیٹریک کیا ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، تو اگر کسی شخص پر بھی یہ معاملات ہیں تو اسے سامنے بٹھا کر، جو ابھی میں 11 آیاتیں اور 3 سورتیں تعلیم کر رہا ہوں، یہ اس کے لیے پانی دم کر کے دیا کریں۔ یہ حاکم اور مسند احمد ابن ماجہ نے عن ابی یعلا، اس میں یہ آئی ہے، یہ دم رقیہ و شرعیہ ہے۔ اگر پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو جو دم رقیہ و شرعیہ سے سنت ہے، حاکم میں آیا ہے، مسند احمد میں، ابن ماجہ عن ابی یعلا، سند صحیح کے ساتھ آئے ہیں۔ تو پہلے سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، پھر الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر ہم المفلحون سورۃ بقرہ کے پہلی رکوع، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد والی آیت، اللہ لا الہ الا الحی القیوم آیت الکرسی، نمبر 5 سورۃ بقرہ کی آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، نمبر 6 سورہ اعراف کی، سورہ آل عمران کی شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والی آیات، نمبر 7 سورہ اعراف کی ورس نمبر 54 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والی آیت، نمبر 8 سورہ مومنون کی 116 118 افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تک، 9 وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، یہ 9 نومبر ہے، یہ سورۃ صف 11 پھر نمبر 10 سورہ حشر کی آخری آیت هو اللہ الذی، نمبر 11 سورہ جن کی 3-4 نمبر آیت وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ شُتَتَا، نمبر 12 قل هو اللہ احد، نمبر 13 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 14 قل اعوذ برب الناس، اور نمبر 15 درود شریف، درود تنجینہ۔ یہ 11 آیتیں ہو گئی اور 3 سورتیں، تو 11 3 14 اور 1 درود تنجینہ، 1 درود ناریہ اور 1 درود شفاء امام رفاعی کا، تو یہ آپ کے 11 اور 3 14 ہو گئے، اور 3 درود شریف 17۔ یہ ایک مرتبہ اگر ترجمہ یاد کرنے کا شوق ہو تو ان آیاتوں کا قرآن مجید فرقان حمید کسی بھی تفسیر میں آپ دیکھ لیں۔ لیکن جو امور میں نے ذکر کی، امور مینز جس چیز میں جو مبتلا ہے، چاہے جنات ہیں، چاہے آسیب ہیں، چاہے مرگی کے دورے ہیں، چاہے ڈپریشن کے مریض ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس پہ عمل کیجئے گا، اور آپ لوگ سامنے بٹھا کر صبح شام دم کریں۔ سامنے نہیں بٹھا سکتے تو اس پہ پانی دم کر کے پلایا کریں۔ انشاءاللہ بےہودگی سے، گمراہی سے، جو اللہ اور اللہ رسول اور صوفیہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف گیا ہے، شیطان نے شکار کیا ہے، نفس کے ہاتھوں ڈیٹریک ہو چکا ہے، اللہ اسے ہدایت دے گا، اللہم اہدنا وسددنا، اور اللہ اس کو کامیابی کامرانی بھی دے گا، اس کی زندگی میں قرار بھی آ جائے گی، بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی، غیر اضطراری کیفیت سے بھی نکل آئے گا، بے چینی سے، گھبراہٹ سے، خوف سے، اور اس دلدل سے میرا اللہ اس کو نکالے گا۔ لیکن عمل کیجیے صدق کے دل سے، باوضو ہو کر، طیب طاہر ہو کر، خوشبو لگا کے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو ہمارے 2 صحابہ میں بہت خلفاء ہیں، ان سے رجوع کریں، وہ آپ کو دم کریں گے۔ اگر ہم کر سکتے ہیں اویلیبل، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے،
دم رکی و شرعیہ، تاکہ آپ کو جیلی لوگوں سے، جیلی پیروں سے، گلی گوچوں سے بچائیں. تو کاغذ کے ٹکڑے پہ یقین ہے ہمارا، اللہ کے کلام پہ یقین نہیں ہے. تو یہ تو قرآنی 11 آیتیں ہیں، 3 سورتیں ہیں، اور حدیث سے بھی ثابت ہیں. تو جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہو تو شفا ہی شفا ہے. تو والسلام علی من اتبع الہدی